अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाला हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती जो है पहुँच गई जूदी पहाड़ के ऊपर। उसके बाद जो जनरेशन शुरू हुई तो उनके बाद के जो आने वाले नबी हैं, यानी ये जो वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले पैगंबर हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये क़बीले आद से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो रिहाइश है वो अम्मान और हज़रल मौत के दरमियान है। आज जो है मदीना से अगर आप 400 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर जो है हूद की जो कौम, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जिसको कौम हूद कहा जाता है, उनके बड़े बड़े जो है बनाए हुए पहाड़ों में जो बंगले हैं वो आज भी अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इनके बारे में फ़रमाता है कि ये जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा जो है ताकतवर थे। अल्लाह ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा ताकतवर भी दिया था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा जो है हैकल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत लंबे, बहुत चौड़े, यानी उनकी जो ऊंचाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी और उनके अंदर हुनर भी था कि वो जो है बड़े बड़े पहाड़ों को जो है बहुत आसानी से जो है अपने लिए जो है मकान बना लेते थे। उनके अंदर अल्लाह ने वो हुनर भी दिया था। मगर ये जो लोग हैं बाद में जो है बुत परस्त बने, बहुत ज़्यादा शिर्क करने लगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौम को जो है भेजा, हूद अलैहिस्सलाम को भेजा जो कि आद के जो है भाई थे। मगर कौम ने जो है इनकार कर दिया और कौम ने जो है उनकी बात नहीं मानी, मस्खरा किया, उल्टा उनको गाली दी, कहा कि जो है हम जो है तुम्हें बिल्कुल हक़ीर समझते हैं कि तुम बस हमारी तरह हो, जैसा खाना पीना खाते हो और तुम कहते हो कि जो है हम इतने सालों से जो बुत परस्ती कर रहे हैं तुम उसको छोड़ दो, ये तुम कह रहे हो। जो कौम हूद थी ये 3 बेसिक चीज़ों को उन्होंने इनकार किया। पहली बात, अल्लाह एक होने का इनकार किया और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए उसका इनकार किया। दूसरा, खुद जो पैगंबर उनके सामने आके कह रहे हैं तो उस पैगंबर का इनकार किया। तीसरा, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसका इनकार किया। आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे उनकी जो बंगले हैं और उनके अंदर जो पहाड़ों में जो है सुराख बना के उन्होंने जो घर वगैरह जो बनाए थे, वो देख के जो है इंसान आज भी तंग हो सकता है कि उस ज़माने में उन्होंने कैसा बना है। मगर जब उन्होंने शिर्क किया, जब उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी पैगंबर को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तवील वक्त के बाद जब हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसकी जो है कई जो है सूरह हूद के नाम से अगर चैप्टर नंबर 11 देख सकते हैं तो उसके अंदर पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है, मगर बहुत जगह पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वाक़या ज़िक्र किया है। जैसा सूरह अल आराफ है चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 65-72 भी आप देख सकते हैं, इसमें भी अल्लाह ने बहुत डिटेल से बताया है। इसके अलावा सूरह हूद है चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 50-60 के अंदर भी बताया गया है। सूरह अल मोमिनून है चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 33 to 41, यानी 31 से लेके अगर आप पढ़ते जाएंगे तो 41 तक कंप्लीट जो है क्या हुआ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बताया है। मैं शॉर्ट में जो है आपको ये समझाना चाह रहा था कि कौम आद जो है एक उनकी जो भाई थे हूद, उनको वहाँ पर भेजा गया था, तो उन्होंने कहा कि भाइयों अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। उनके कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों मुझ में हिमायत खती की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया हूँ और तुम्हारा ईमानदार खैरखवाह हूँ। क्या तुम इस बात पर ताजुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए नसीहत आई है ताकि तुम डराए। तो उसके बाद तवील वाक़या है, तो उन्होंने कहा कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं क्या हम उनको छोड़ दें। ये उन्होंने कहा अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो इन्हें अजाब, इसे ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब नाजिल हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने अपने और तुम्हारे बाप दादा ने बना रख लिए हैं, जिनके अल्लाह ने कोई सनदें नाजिल नहीं की। सो तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी जो है इंतज़ार करता हूँ। तवील वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है
بتایا ہے, آپ پڑھ لیجئے اس کو. یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے, کیا آپ اس کو منع کر رہے ہو؟ آپ کی اتنی ہمت کہ ہمارے باپ دادا دادا کے دادا سب جو ہے یہی بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, اور تم آ کے کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, یہ لوگوں کو چھوڑ دو. آج بھی کئی لوگ ایسے ہی جواب دیں گے. اگر آپ دیکھو گے, اللہ عالم, چاہے وہ کسی بھی قسم کے کیٹیگری کے لوگ جو شرک کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمانوں میں شرک کرتے ہوں یا غیر مسلمانوں میں شرک کرتے ہوں, جب ان کو صحیح دعوت دیں گے تو وہ یہی بات کہیں کہ ہمارے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. تو خیر یہی جو ہے جواب تھا ہود علیہ السلام کے قوم کا. ہود علیہ السلام ایک دم کلیئر کہہ دیا کہ دیکھو بھائی, آپ جو کہہ رہے ہو نا, میں یہ چیزوں سے جو بت پرستی کر رہے ہو, اس سے میں بالکل بیزار ہو چکا ہوں. یہ بالکل میں لوگوں کی عبادت نہیں کر رہا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور جو ہے تم نے ایسے کچھ نام گھٹ لیے ہیں جس کا اللہ نے سند ہی نہیں. کوئی جو ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں ہی جو ہے کئی لوگ جو ہے, جو بڑے بڑے جو 5 نیک لوگ تھے, ان لوگوں کی اسٹیچوز بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے, ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور تم جو ہے ایسے لوگوں کے کچھ نام رکھ لیے کچھ بتوں کی, اور تم عبادت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انہوں نے آسمان بنایا, زمین بنایا ہے, تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو خیر جس کی اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت نہیں دیتا, وہ لوگ جو ہے کبھی ہدایت پہ نہیں آتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہوں نے ہود علیہ السلام کو بار بار کہا کہ جو ہے تم جو ہے ہمیں عذاب لے کے آؤ. تو خیر ایک طویل مدت کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ جو ہے ان کو عذاب نازل ہو. اور اس کا جو ہے ذکر ہے, اگر آپ سورہ المومنون جیسے میں نے بولا اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اب عذاب کیسے آیا؟ تو عذاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے فرماتا ہے سورہ المومنون چیپٹر 23 آیت نمبر 39-41 کے اندر کہ اے پروردگار, انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے, تو میری مدد کر. یہ انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کے رہ جائیں گے, یعنی ختم ہو کے رہ جائیں گے. سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا, تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا, بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایک ایسی آواز بھیجا, یعنی ایک ایسا فرشتہ, آواز اتنی خطرناک آواز تھی, وہ صرف ایک ایسا ساؤنڈ تھا جس سے جو ہے کئی لوگ جو ہے دل دہلانے والا جو ہے ایک آواز تھا, جس سے جو ہے آج بھی آپ وہ کھنڈرات کے اندر ترخ پڑ گئے ہیں, یعنی اتنا خطرناک عذاب. اس کے بعد جو ہے ایک آندھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو ہے جیسے ہی انہوں نے ایک ابر دیکھا کہ آ رہا ہے, تو سارے لوگ جا کے کھڑے ہو گئے ابر کے پاس, یعنی ایک کلاؤڈ جب آ رہا تھا تو وہ سمجھے کہ اس کے اندر بارش ہے, تو انہوں نے جو ہے ابر کے نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو ابھی ہمیں بارش آنے والی ہے. تو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلاؤڈز کے اندر عذاب رکھا تھا, اور پھر جیسے ہی ان پہ آ کے بسی, اتنی خطرناک ہوا آئی, اتنی خطرناک ہوا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ برابر جو ہے, وہ جمعے کے دن اسٹارٹ ہوئی تھی, اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہفتے کے دن اسٹارٹ ہوئی تھی وہ عذاب. کم از کم 1 ہفتہ وہ ہوا ایسی جو ہے گھیرتی کہ ان کے کھنڈرات کے اندر جاتی ہوا, اور ان لوگوں کو جو ہے کھینچ کے باہر لاتی, اور اس کے بعد گول گھماتی, اور ایک دوسرے کے جو ہے سر اس طریقے سے ٹکرا کے جو ہے ہوا ایسے کھینچتی کہ وہ آپس میں اس کا سر الگ اور اس کا دھڑ الگ ہو جاتا تھا, اور زور سے جو ہے وہ نیچے گرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم از کم ایسی جو ہوا ہے تقریباً جو ہے 7 دن اور 8 راتیں چلائی, یا 8 دن 7 راتیں چلائی. 1 ہفتہ کنٹینیوس سے چلانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جو ہے غرق کر کے رکھ دیا. سب لوگ ایسے رہ گئے جیسے جو ہے کھجور کے جو ہے تنے ہوتے ہیں. جیسا مطلب آندھی آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب کھجور کے پتے گر جاتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ جو ہے ان آیتوں کو آپ ضرور پڑھیے, کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الحاق ہے چیپٹر نمبر 69 آیت نمبر 7 کے اندر کہ سو اے مخاطب تم تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے, جیسا کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے, یعنی کھجوروں کے درخت کے ایسے تنوں سے اللہ نے تشبیہ دی ہے جن کے سر الگ ہو چکے ہیں, کیونکہ جو ہوا آدمی کو جو ٹکرا کر اوپر لے کے جاتی تھی, پھر جو ہے اس کے بل جو ہے پھر نیچے بھیجتی تھی,
اور جس سے ان کا سر وغیرہ پاش پاش ہو جاتا جیسے کھجور کا جو تنا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے سورہ القمر کے اندر چیپٹر نمبر 54 آیت نمبر 90 to 20 کے اندر، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھڑ لیتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ تو باقاعدہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ان کو عذاب دیا وہ یہاں پر فرماتا ہے۔ سورہ الحاق ہے چیپٹر نمبر 46 آیت نمبر 24، پھر جب انہوں نے ان عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے، بلکہ وہ چیز جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ والے جو ہے آندھی ہے جس کے اندر تمہیں رحمت ملے گی، بٹ یہ جو آندھی اللہ نے جو بھیجی ہے اس کے اندر عذاب ہے جس کا تم جو ہے مانگتے تھے کہ اللہ کا عذاب چاہیے۔ ہاں یہ جو ہے دنیا کا عذاب ہے، مگر جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اصل عذاب ہے جو اللہ کے مشرک ہیں یہ لوگوں کو دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کئی جگہ پہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بچا لے گا، اور وہ لوگوں کو بچا لیا جو یقین کرنے والے تھے، صرف ایسے لوگوں کو ختم کیا جو کافر تھے اور جو مشرک تھے اور اللہ کا اور کے رسول کا اور آخرت کا انکار کیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ حامیم سجدہ ہے چیپٹر 41 آیت نمبر 15 to 16، آپ دیکھ سکتے ہیں جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کون قوت والا ہے۔ یعنی ان کی جو سرکشی اور ایک تھی، یہ کہتے تھے کہ میں ہی جو ہے سب سے بڑا ہوں، ہم ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور غرور میں کہنے لگے کہ ہم سب سے بڑھ کر قوت میں کون ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں جو ہے زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب مزہ چکا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو کچھ باتیں کچھ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ڈیٹیل کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے خود قرآن پڑھ کے آپ جو ہے سمجھیں۔ اگر کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔